اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الانعام شروع کر رہے ہیں ہم۔ اب سے مکی دور کی سورہ شروع ہو رہی ہے، اور جیسے ہی آپ مکی دور میں انٹر کرتے ہیں، وہ لوگ جنہیں قرآن سننے کی عادت ہو جاتی ہے یا جنہیں اندازہ بھی ہو جاتا ہے، تھوڑا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے مکی اور مکی دور مدنی دور کے قرآن کے فرق کا، لیکن امیڈیٹلی ٹیل کہ یہ سورہ مکی دور کی ہے یا مدنی دور کی ہے۔ کمیونیکیشن سکلز جو ہیں وہ میں نے قرآن پاک سے سیکھی کہ مکہ میں کیونکہ آڈینس اتنی عربی زبان پہ عبور رکھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان سے ایسی زبان میں بات کر رہے ہیں جو انہیں امپریس بھی کر دے اور انہیں ان کے گھٹنوں پہ بھی لے آئے کہ لے آؤ ایک قرآن ایسا اگر تم میں طاقت ہے تو۔ اور مدنی دور میں بات اتنی سمپل اور سادہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو آسانی سے سمجھ آتی۔ مکہ میں مشرکین ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ اور بڑے سارے خدا کھڑے کیے ہیں انہوں نے۔ مدینہ میں یہودی ہیں اور عیسائی ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان میں یا اللہ تعالیٰ کی بات ماننے میں کہیں نہ کہیں اور ایمان کا فرق آ رہا ہے۔ تو جب مکہ میں بات ہو رہی ہے تو پورے 13 سال کی ساری بات کو 3 باتوں میں کنکلوڈ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پہ ایمان، توحید، اللہ کے ساتھ کسی اور پہ ایمان نہیں رکھو گے، آخرت پہ ایمان، اور پیغمبروں پہ ایمان، میسج اٹسیلف، قرآن یا پیغمبر۔ اس کے علاوہ پرانی نیشنز کے قصے مل جاتے ہیں ہمیں قرآن پاک میں، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلا سے۔ اٹس اے ویری کانسٹنٹ تھیم ان دا قرآن۔ وہ جس نے سب سے زیادہ وزن اٹھایا ہوا ہے، وہ جس کا سر سب سے زیادہ بھاری ہے، وہ جو سب سے زیادہ تکلیف میں ہے، قرآن اترتا ہے جب تو پھر سہارا نہیں جاتا انسان سے، پھر بڑی تکلیف کے ساتھ بڑی اذیت اٹھانی ہوتی ہے، بڑا بھاری ہے یہ کلام۔ جیسے سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہی تیاری کروا دی تھی، یہ بڑا بھاری کلام آپ پہ نازل کرنے والے ہیں، اب آپ کو رات رات بھر جاگنا ہوگا۔ اسی طرح ہم انسان جب قرآن پاک پڑھنے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، آج دوبارہ میں ایک عربی کا کورس کر رہی تھی، اینڈ بار بار آپ کو ریمائنڈ کروایا جاتا ہے یو آر دا چوزن پیپل۔ آج جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہم سے قرآن پروجیکٹ جتنے بھی لوگوں نے اسٹارٹ کیا تھا اس میں سے کوئی 20-30% لوگ رہ گئے ہیں۔ باقی قرآن سٹارٹ کرنا اور اس کو کنسسٹنسی کے ساتھ کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ ہمیں کیسے لگا کہ ہم قرآن کی طرف آئیں گے اور دنیا ہمیں کھینچ کھینچ کے اپنی طرف نہیں لے کے جائے گی، کبھی ضرورت سے زیادہ کمفرٹ آ جائے گا زندگی میں اور کبھی ضرورت سے زیادہ تکلیف آ جائے گی۔ جو بھی جس انسان کا پیٹرن ہے زندگی میں کہ وہ کس حال میں رب کو بھول جاتا ہے، کس حال میں وہ اپنے آپ سے بھی بیگانہ ہو جاتا ہے اور ساری اپنی ایکٹیویٹی، سارا ڈسپلن چھوڑ جاتا ہے، یا وہ زیادہ خوشی میں ہوتا ہے یا زیادہ غم میں ہوتا ہے، اور پھر ارد گرد ہمارے ویسا انوائرمنٹ بلڈ کیا جا رہا ہوتا ہے، یا کم از کم ہمارے دماغ میں یہ سب چل رہا ہوتا ہے کہ بڑا مشکل ہے، اب تو میرے پاس وقت ہی نہیں بچا۔ ہم میں سے جو لوگ یہاں جڑے ہیں، اللہ کرے دل سے دعا نکلنی چاہیے ہر وقت، اور مقصد اپنا یاد رہے۔ سو مینی ٹائمز اکثر آپ کو لگتا ہوگا نا کہ ہم قرآن پاک اتنا جلدی جلدی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ صرف ایک وجہ ہے کہ ہمیں قرآن کو لائف لانگ پروسیس نہ لگے، 46 ویکس کے اندر ہم اس کو کور کر پائیں، ہر روز 5 دن کے لیے آدھے گھنٹے کی ویڈیو۔ ٹائم بھی چھوٹا کر دیا ہم نے تاکہ ڈیوریشن جو اٹینشن اسپین ہے وہ زیادہ ڈسٹرب نہ ہو۔ مقصد صرف ایک ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے زندگی میں، اور جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا کیا احساس یہاں ہے، یا ہم اس گمان کے ساتھ زندہ کیسے رہ لیتے ہیں کہ قرآن کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے؟ اگر قرآن کے بغیر گزارا ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھیجنا ہی نہیں تھا۔ سورہ انعام ایک ساتھ اتری ہے پوری سورہ، اور 70,000 فرشتوں کی فوج ہے یہ سورہ انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کرنے کے لیے۔ اتنا عام، اتنا بے وقت، اتنا ارزاں کلام کر دیا ہم نے اس کو۔ جنہوں نے نہیں پڑھا اور جنہوں نے پڑھا ہے، ہمیں کیوں لگتا ہے کہ اس کے بغیر گزارا ہو جائے گا، یا ہمیں اس کی پوری بات سمجھ آ گئی؟ ساری زندگی پرتیں کھولتے رہیں گے اور ایک نئی دنیا آشکار ہوتی ہے۔ سورہ الانعام پڑھنے والے ہیں ہم۔ آج میں سارا دن سوچ رہی تھی کہ کسی طرح مجھے ابھی تک کا کرکس سمجھ آ جائے۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران بہت کلیئرلی سمجھ آ گئی آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے جان اور مال آپ کی ہتھیلی پہ مانگ لیا، اور اس کو ساتھ لے کے پڑھیں گے ہم پورا قرآن۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ بار بار اب ایمان مضبوط کر رہے ہیں کہ جان دینے کے لیے تیاری کیسے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے بتایا گیا کہ یہ ٹارگٹ ہے، ناؤ لیٹ می پریپیئر یو فار دس۔ اب آپ یہاں تک کیسے پہنچ جائیں گے؟ سورہ معاہدہ، سورہ نساء نے کیا کیا؟ سوشل کنڈکٹ، سوشلی تو سیکیور ہو جاؤ، اپنے کیمپ میں تو آگ نہ لگی ہوئی ہو۔ یہاں پہ رشتوں میں
یتیم کا مال تو نہیں کھا رہے, آپس میں ہی تو کوٹوں میں جا جا کے نہیں مر رہے, ایک دوسرے کی گردنیں تو نہیں اتار رہے. شادی کتنی سیکیور ہونی چاہیے ایک انسان کی, یتیم کا مال نہیں کھانا. جو بھی سوسائٹی کا کمزور حصہ تھا اس سب کی سیکیورٹی ہوئی ہے. کھانے کے کون سے اصول ہیں, حرام میں آپ کہاں پہ, ڈسپلن ٹریننگ ہو رہی ہے نا ایک انسان کی, جس کو روزے کے ذریعے ٹرین کیا جا رہا ہے بات ماننے کے لیے, جس کو نماز کے ذریعے ٹرین کیا جا رہا ہے بات ماننے کے لیے, حرام حلال کی تمیز. کہ یہاں پہ اگر حرام حلال یاد ہے تو زندگی کے بڑے بڑی جگہوں پہ بھی یاد رہنا چاہیے. ٹریننگ ہو گئی ہے ایک انسان کی بات ماننے کی, سبمیشن کی. ایک کو انسان کو عبد ہونا آ گیا ہے, ورنہ تو ہم بڑی ڈیمانڈنگ پوزیشن میں آ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے کمپلینس ہی کرتے رہتے ہیں کہ اللہ میں نے دعا مانگی تھی قبول نہیں ہوئی, خدا نہ خاصہ کسٹمر سروس تو نہیں رن کر رہے اللہ تعالیٰ, فوڈ پانڈا پہ تو آرڈر پلیس نہیں کیا آپ نے. رشتہ دوبارہ اپنی جگہ پہ آنا پڑے گا. کون کس کو سرو کرنے کے لیے آیا سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. انسان نے سرو کرنا ہے اللہ کو, اور اس سروس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کو تمہاری خدمت پہ لگا دیے, تمہیں زندہ رکھیں گے, یہ سب تمہارے کمفرٹ کا خیال رکھا جائے گا. طرح طرح کے ذائقے ہیں. یہ دنیا جنت کا ٹریلر ہے. سورہ بقرہ, سورہ نساء, سورہ آل عمران نے ہم سے جان اور مال مانگ لیے, اور سورہ نساء, سورہ مائدہ نے سوشل کنڈکٹ کہ اپنے ارد گرد آگ نہیں لگانی, ایک دوسرے کے پیٹ میں چھریاں نہیں گھومنی. بگ باس کی جو سینیریو ہے نا وہ رن نہیں کرنا اپنے گھروں میں, اپنی سوسائٹی میں. انسان نے انسان کے خلاف نہیں کھڑے ہو جانا, اس سے تو تھوڑے اوپر آ جاؤ, رائز اباؤ دیٹ. اور اب پورا قرآن مکی دور کی سیکشنز ہیں. ایک سیکشن ہے جہاں مسلسل اللہ پہ ایمان کی بات ہو رہی ہوگی, کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان کی بات, کہیں آخرت کی بات ہو رہی ہے. اکثر آپ آخری سپارے کھولیں, وہاں پہ آخرت کے علاوہ کوئی اور ذکر ہی نہیں. ان ساری باتوں کو ایک جملے میں بھی بولا جا سکتا ہے نا, انفارمیشن دی جا سکتی ہے کہ آخرت ہے یا اللہ پہ ایمان ضروری ہے. الرحمن علم القرآن, الرحمن نے قرآن سکھایا ہے درجہ بدرجہ, آہستہ آہستہ. خبر نہیں دی, انفارمیشن نیوز چینل رن نہیں ہو رہا, تربیت ہو رہی ہے آہستہ 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 آہستہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الانعام سے پہلے جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو ہمیں دوبارہ یاد کروایا جا رہا ہے کہ جو بھی اس سورہ میں بات ہوگی وہ اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں. الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے. وی سو اٹ, سورہ الفاتحہ جو مکی سورہ ہے, اس کے بعد بڑے سارے سیکشن آئے ہیں مدنی سورہ سے. مدنی سورہ میں ہم ایک بات اسکپ کر گئے. اس وقت جب میں نے قرآن پاک پڑھا ہے ہم سب کے ساتھ ایک ساتھ, ایک بات بڑے اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہورائزن کتنا ایکسپینڈ کر دیا ہمارا, کہ اپنے ایک گھر, اپنے ایک ملک کے بارے میں نہیں سوچنا, صرف مسلمانوں کے بارے میں نہیں سوچنا. بنی اسرائیل سے بات تو ختم ہی نہیں ہو رہی پورے قرآن میں, عیسائیوں کے بارے میں عیسائیوں سے بات تو ختم نہیں ہو رہی. ان کے کلچرز میں جا کے دیکھنا پڑے گا کہاں سے کہانی شروع ہوئی ہے, کیا چیزیں ہیں جو انسان کو وہاں تک لے جاتی ہیں. مسلمانوں کو دیکھنا پڑے گا, کوئی مسلمان کیوں اپنا دین چھوڑ کے عیسائیت میں چلا جاتا ہے, جا رہے ہیں لوگ بڑی تعداد میں جا رہے ہیں. اب وہاں جا کے بھی اب صرف مسلمانوں کی فکر چھوڑ کے دنیا کے ہر انسان کی فکر پہ لگایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں. ہسٹری دکھا رہے ہیں, ہسٹری پڑھنا ضروری ہے ایک مسلمان کو. الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے. خلق السماوات والارض, جس نے پیدا کیے آسمانوں اور زمین. وجعل الظلمات, اور جس نے بنائے اندھیرے. والنور, اور روشنی. روشنی صرف ایک ہی ہے, نور کا وہ جواب آپ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے قرآن میں. ظلمات, اندھیرے, طرح طرح کے اندھیروں کی پرتیں ہیں. ثم الذین کفروا, پھر جن لوگوں نے کفر کیا. بربہم یعدلون, دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بنا دیتے ہیں. استاد نعمان علی خان کے ایک ویڈیو میں دیکھ لیتے ہیں, ہی واز سیئنگ کہ یہ سورہ ہر طرح کا جو اعتراض ہو سکتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ, ہر اعتراض کا جواب دے رہی. اس سورہ سے زیادہ کوئی سورہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بات کر رہی ہے. هو الذی, وہی ہے. یہ سورہ میں بار بار اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو بات کر رہے ہیں. قل, آپ ان سے کہہ دیجیے, مجھے تو جانتے نہیں ہیں, مجھے تو دیکھا نہیں ہے. یہاں تو شاید دید لحاظ بھول جاتے ہیں. انسانوں کو تو دیکھا ہے انہوں نے, ان سے تو یہ بڑا ڈرتے ہیں. کوئی انسان دیکھ لیں تو انہیں یاد رہتا ہے کہ یہاں کوئی موجود ہے. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون, پھر اپنے رب کے برابر کر دیتے ہیں یہ جو کفر والے ہیں.
بڑے مزے کی بات ہے جو ہم بچوں کو بڑا بورنگ کر کے قرآن سکھا رہے ہوتے ہیں. وجعل الظلمات، آج بھی آپ اندھیرے کی ڈیفینیشن کہیں پہ جا کے سرچ کریں، اٹس آلویز the absence آف لائٹ. ایسی کی جاتی ہے ڈیفینیشن. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اندھیرا بنایا ہے میں نے. کچھ ہے اندھیروں کے بارے میں، کوئی ایسے راز ہیں جو ہمیں ڈسکور کرنے ہیں. اور اللہ کریں ہمارا یہ لائف لانگ پروجیکٹ ہو جائے کہ ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ اندھیرا ہوتا کیا ہے. آپ جو ڈیفینیشن اب تک کرتے آئے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. اندھیرے اور روشنی سے بار بار ہدایت اور گمراہی کمپیئر کی جاتی ہے. روشنی میں ایسا کیا ہے جو اندھیرے میں نہیں ہے؟ ایک چیز اپنے کل کے ایکسپیرینس سے میں آپ کو بتا سکتی ہوں، اور ہم نے ویسے بھی فیل کیا ہے، روشنی میں سکون ہے، خوف نہیں. آپ کو پتا ہے سب صاف صاف دکھ رہا ہے. یہ ڈر نہیں ہے کہ کہاں سے کون سا کیڑا اور کہاں سے کون سی بلا آ کے اٹیک کر جائے گی. پارک میں تھے ہم اور ہمیں کہیں جانا تھا اور وہاں اندھیرا ہے، صرف 10 قدم کی دوری پہ آپ آئے ہیں کیونکہ وہ ہے درخت ہیں اور کوئی آرٹیفیشل لائٹ نہیں ہے وہاں پہ، تو آپ لٹرلی ڈر رہے. آپ کو میوزک کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، پتوں میں سے جو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں وہ آپ کو ڈرا رہی ہیں، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں تو کچھ لٹرلی آپ ڈر گئے، ایسا لگ رہا ہے کوئی ہارر مووی کا سین چل رہا ہے. اور ہم آپس میں مذاق بھی کر رہے تھے، یہ تو بغیر پے کیے ہم بھوت بنگلے سے گزر آئے. اندھیرا آپ کو خوف کا احساس دلاتا ہے. تو یہ جتنے بھی خوف ہے نا زندگی میں، پیسہ لٹ جانے کے، رشتے ٹوٹ جانے کے، جی ہم غریب نہ ہو جائیں دوبارہ، دنیا ہم پہ ہنسے نہیں، فیل نہ ہو جائیں، جتنے بھی طرح کے خوف ہیں وہ سارے اس لیے کہ ہم کسی نہ کسی اندھیرے میں. روشنی انسان کو سیکیور کر دیتی ہے جب اسے پتا ہوتا ہے نا میرا ایک رب ہے جو نظر نہیں آ رہا، الذین یؤمنون بالغیب، لیکن یہ روشنی اس کے ہونے کی گواہی دے رہی ہے، اس کے ہونے کی دلیل ہے. الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو نظر نہیں آ رہا اس پہ ایمان بڑا مشکل ہے. هو الذی خلقکم، وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہیں من طین، مٹی سے، ثم قضا اجلا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی. زندگی جب حد سے زیادہ تنگ ہو رہی ہو نا، ہر طرف سے مسئلہ مصیبت آ رہی ہو، تو دوبارہ ایک بار جھنجھوڑ کے آپ کو یاد کروایا جاتا ہے. لٹرلی آپ تنگ آ کے دوبارہ مانگ لیتے ہیں کہ میں نے کون سا یہاں ہمیشہ رہنا. پھر آپ کو رب سے ملاقات قیامت والے دن کی دوبارہ یاد آتی ہے کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے. میں یہاں موجود لوگ چاہے مجھے دنیا کی سب سے بڑی سکسیس سمجھیں یا سب سے بڑا فیلئر، اسے فرق نہیں پڑتا. جب تک دنیا آپ کے ساتھ اچھی تھی تب آپ بھول گئے تھے وہ بات. هو الذی خلقکم من طین، اس سے بڑا دلاسا بھی کوئی نہیں ہے کہ ایک دن یہ سب چھوڑ کے جانا ہے. اٹس اوکے. یہاں سخت ترین زندگی گزار لی ہے، لوگ آپ کے بارے میں جو مرضی سوچ رہے ہیں اور بول رہے ہیں. they look at you as a failure، انہیں لگتا ہے کہ آپ کی مدد کی جانی چاہیے، ہمدردی سے، ترس سے دیکھ رہے ہیں تب جب آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے. اٹس اوکے. هو الذی خلقکم، وہی تو ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے، من طین، مٹی سے، ثم قضا اجلا. وہ جس کو رب بنائے، کیا وہ اپنے آپ کو کیسے زمین پہ گرا دیتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو کیسے کیڑے مکوڑوں کے برابر کر سکتا ہے؟ یہ تو رب نے بنایا ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ میرے سیلف کانفیڈنس کو یہی بات ضروری ہے کہ اللہ میرا رب ہے، اس نے مجھے بنایا. ثم قضا اجلا، واپس بھی بلا لیتا. یہاں جو زندگی ہے تھوڑی ہے، بہت تھوڑی ہے، اور اس سے بڑا دلاسا کوئی نہیں. موت سے بڑا دلاسا کوئی نہیں. اللہ کرے کہ وہ وقت آئے ہماری زندگی میں کسی کی موت کی خبر سنیں تو ایسا لگے کہ میرا ٹائم کیوں نہیں آیا. اور جو ویٹ کر رہے ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، جانتے ہیں ان لوگوں کی بات جو اس سے ملاقات کی امید لگائے بیٹھے. فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، your appointed time is coming. کبھی کبھی ہمیں پتہ ہے موت کی دعا نہیں مانگ سکتے، لیکن موت کی دعا مانگنے میں اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی دعا مانگنے میں بہت فرق ہے. موت کی دعا مانگنا اس لیے منع ہے کہ سائیکالوجی انسان کی خراب نہ ہو جائے. وہ میدان میں لڑنے کے بجائے بھاگنے کی سوچ رہا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اس کو دعا الاؤ کر دے تو پھر وہ بھاگتا ہی پھرے ساری زندگی. ثم قضا اجلا، وقت معین ہے، کتنے سال یہاں گزارنے ہیں، اس کے بعد واپس چلے جانے. تو پھر جتنے پہاڑ ٹوٹنے ہیں ٹوٹنے دیتے ہیں، جتنے وسوسے ڈالنے ہیں شیطان نے ڈالنے دیتے ہیں. تم تیر آزماؤ، ہم جگر آزماتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک دوسری مدت اور بھی جو اس کے ہاں طے شدہ ہے. ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، پھر بھی یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں. قیامت آنے والی ہے، یہ جو مدت ہے اس دنیا میں قیامت کی گھڑی کی ذکر ہو رہا ہے. ایک موت ہے، ایک قیامت کا دن. وہ دوسری مدت بھی انتظار کر رہی ہے، لیکن ابھی کچھ لوگ شک میں ہیں. کوئی بات نہیں. وَهُوَ اللَّهُ، وہ اللہ ہی تو ہے. فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی. جہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نظر آئیں گے.
رب کا ڈیزائن نظر آئے گا، ڈیزائن کے تھرو آپ ڈیزائنر کو جانتے ہیں. مجھے پتا ہے آسان نہیں ہے اس بات پہ سبمٹ کرنا کہ میں حجاب کیوں کروں. اچھا قرآن ایک وجہ دے رہا ہے کہ تاکہ آپ پہچان لیے جائیں اور نہ ستائے جائیں. تو میں تو پہچان لی جاتی ہوں نقاب میں تب بھی ستائی جاتی ہوں. ہم اللہ تعالیٰ کی بات کی معرفت کو تو اس طرح نہیں سمجھ سکے، حکمت کو ہو سکتا ہے ابھی تک ہم نے وہ آیا اچھی طرح ایکسپلور ہی نہیں کی. ہمارے لیے مشکل ہے یہ سمجھنا کہ اللہ کیسے مردوں کے سے آدھا حصہ ہے، گواہیاں کیوں دو ہیں. یہاں پہ بات سمجھ نہیں آئے گی. وہ اللہ جو زمین و آسمان میں جب اسے دیکھیں گے نا دنیا کے کانسٹنٹس کے تھرو، جب سائنس آپ سے کہتی ہے کہ ایک فریکشن کے برابر بھی ادھر سے ادھر انرجی ہو جاتی ہے، ذرا برابر بھی تو یہ دنیا سسٹین نہیں کر سکتی. جب آپ دیکھتے ہیں کہ پانی کی مخلوق اتنی انٹیلیجنٹ کیسے ہے، سمندروں کی مخلوق دیکھ لیں. لائف از اسٹرگل اٹ سیلف. جب آپ ڈاکیومنٹریز دیکھ رہے ہوتے ہیں نا جانوروں کی، اور آپ کو ایک جانور بھاگتا ہوا نظر آتا ہے فل لائف، اس کو سارا دن صبح سے ایک جگہ ٹریول کرنا ہے کچھ کھانے کے لیے، واپس آنا ہے اور راستے میں 100 خطرے ہیں، اس کو کہیں سے بھی جان کا خطرہ ہے، کوئی دوسرا جانور کھا لے گا. اور انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں رو رہا ہوں کہ میری زندگی میں بڑے لائف اٹ سیلف از اسٹرگل. اور یہ کیا ہے کہ ایک جانور ہے. کہیں کہیں وہ دکھا رہے تھے کچھ ہاتھیوں کو پتہ نہیں کتنے کلومیٹر چل کے آنا پڑ رہا ہے کچھ کھانے کے لیے کسی ایک جگہ، پانی پینے کے لیے، اور وہاں پہ پانی نہیں ہے. یا درخت سے وہ پتے توڑنے کے لیے، کوئی صحرا ہے بالکل، کوئی پانی کا نام و نشان نہیں ہے، درخت نہیں. کیونکہ ہاتھی کا قد چھوٹا ہے تو جو پتے ہیں بھی درخت میں اتنے اونچے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتا وہ. اور اتنے سارے سفر کے بعد انہیں واپس ویسے ہی جانا پڑتا ہے. لائف از اسٹرگل. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں ڈاکیومنٹریز میں ایک شیر اٹیک کر رہا ہے ایک ہرن کو، ہاؤ ہی اٹ رنس فار لائف. وہ جو زندگی کے لیے بھاگتا ہے نا اور آخری دم تک بھاگتے رہتا ہے، وہ انسان کو شرمسار کر دیتا ہے ایک لمحے کے لیے کہ یہ کس سے زندگی مشکل ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ جینے کا حوصلہ کون ڈالتا رہتا ہے دل کے اندر. اور جو جانوروں میں بھی ہم نے تو نہیں دیکھا ان کو سوسائڈ کرتے ہوئے، دیکھیں گے تو پتہ چلے گا اسٹرگل کتنی زیادہ ہے. ہم ایک ڈاکیومنٹری دیکھے تھے، آئی آسکڈ مائی اسٹوڈنٹس کہ واٹ از دا کرکس آف اٹ، اینڈ دے سیڈ میم یہ تو بڑے اسٹرگل میں زندگی گزار رہے ہیں. اب تک تو مجھے لگ رہا تھا بس میری زندگی تکلیف میں. اور اس کے باوجود when they run for life آپ کو کوئی نظر آتا ہے وہی جو آسمانوں اور زمینوں میں وہ نظر آتا ہے اس لمحے میں کہ زندگی کی جینا ہے میں نے. یہ کس نے شوق ڈالا ہے دل کے اندر؟ یہ جذبہ کہاں سے آتا ہے کہ آئی ول ناٹ ڈائی، آئی ول ناٹ سرنڈر، آخری دم تک لڑتے رہیں گے. انسٹاگرام پہ ایک کوٹ آتا ہے کہ جب آپ کو لگ رہا ہو نا کہ آپ مرنا چاہتے ہیں اینڈ یو جمپ انٹو این اوشن یا کوئی بھی پانی کی جگہ ہے، تو یہ آپ کی پہلی انسٹنکٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچا لیں. اس کا مطلب ہے آپ مرنا نہیں چاہتے، آپ کے اندر کچھ ہے جسے آپ مارنا چاہتے ہیں، کوئی غم ہے، کوئی خوف ہے. وہ مر گیا تو بس ٹھیک ہے، اصل میں اسے مارنا ہے. ورنہ یہ جو زندگی سے مایوسی ہے یہ انسان کی فطرت میں ڈالی نہیں ہے اللہ نے. ورنہ مسلمان تو چلو سمجھ آتا ہے کہ اس حوصلے میں زندہ ہیں، آدھی دنیا خودکشی کر چکی ہوتی. مسلمانوں کو تو اسلام نے حرام کیا، باقی پوری دنیا کو کس نے خودکشی حرام کی ہے؟ وہی اللہ، وہ اللہ ہی ہے آسمانوں اور زمینوں میں، جہاں دیکھو گے نظر آئے گا، رنگوں میں نظر آئے گا. ما یمسکہن الا الرحمن. آسمان پہ اڑتا پرندہ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نظر آئیں گے. وہ جو آسمان میں اڑتے پرندے کے پر تھامے ہوئے ہیں، الرحمن کے سوا کس نے تھاما ہوا ہے؟ ہمیں کیوں لگتا ہے مصیبت پریشانی میں کوئی ہمیں تھامنے والا نہیں ہے؟ اسی نے آج تک دل زندہ رکھے ہیں، اسی نے آج تک سانس چلائی ہوئی. یعلم سرکم، تمہارے کھلے اور چھپے، وجہرکم، سب راز جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، جو بھلائی یا برائی تم کماتے ہو وہ سب سے واقف ہے. لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو. ہاؤ مینی ٹائمز ڈڈ اٹ ہیپن کہ ہم نے آج پرندے کو دیکھا ہے اور نظر ٹھہری نہیں ہے بلکہ مڑ گئی. کھانا کھایا ہے اور کھاتے ہوئے رب نظر نہیں آیا، رب کی شان نظر نہیں آئی، اس کی قدرت نظر نہیں آئی. بات کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات نظر نہیں آئی. اپنی تخلیق اپنے ہاتھ دیکھ لیا اور نظر گھوم گئی ہے، ہاتھ کی لکیریں ہی دیکھ لی. کیا پیارا اسٹرکچر ہے یا اللہ. لوگوں کا حال یہ ہے، نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں ہے کہ انہیں کے سامنے آتی ہو
الا كانوا عنها معرضین. معرضین کا مطلب ہے آپ فیس ٹو فیس آئے ہیں کسی انسان سے، فار ایگزامپل آپ اپنے کزن سے ملے، کسی بھی فرینڈ سے ملے، اور آپ نے ان کو دیکھ کے منہ موڑ لیا، یو ڈیسائیڈڈ ٹو لک اوے. حیران کر دیا مجھے اس بات نے کہ جب ایک ماں نے اپنے بچے سے کہا کہ انہیں لگا کہ میری عبادت قبول نہیں ہو رہی، انہوں نے کہا کہیں ایسا تو نہیں ہو کہ تم نے آسمان کی طرف دیکھا اور غور کیے بغیر نظر واپس آ گئی ہو. سورہ ملک. انہوں نے کہا یہ تو ہمیشہ ہوا ہے. زندہ رہنے کی امید قرآن ہی تو جگائے رکھے گا، تمہارے لیے بنائی ہے ساری دنیا. هو الذی، وہی تو ہے، جعل لکم ما فی الارض جميعا، جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں. اب سے پہلے ہم دنیا دیکھ رہے تھے اس غرض سے کہ اللہ کتنی پیاری ہے، آپ کا انٹیلیجنس سمجھنی ہے مجھے. جس دن وہ سمجھ آ گئی آئی ول سرنڈر، اس دن مجھے یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ یہ حجاب کیوں اوڑھنا ہے. جس دن مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے قرآن کا مالک، قرآن بھیجنے والا اور دنیا بنانے والا ایک ہی ہے، یہ حکم اور وہ حکم ایک ہی ذات کے آ رہے ہیں، تو آپ قرآن کے حکم پہ سرنڈر کرتے ہیں. جب سائنس آپ سے کہتی ہے کہ ہم پانی کے اندر صرف 4% مخلوق سے واقف ہیں، تو کدھر جاتے ہیں بھرم سارے، کدھر جاتے ہیں وہ ساری باتیں، کدھر جاتے ہیں وہ بڑے بڑے جملے کہ ہم رب کو مانتے نہیں. جب آپ سے کہتے ہیں کہ نیورو سائنس کے بارے میں ہمیں بڑا کم پتہ ہے، پھر اتنے بڑے بڑے کلیم نہ کریں. رب کی کوئی نشانی نہیں دیکھتے کہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. فقط کذبوا بالحق، چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا. فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے ہیں ان قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی. قیامت کے دن کا، دوبارہ زندہ ہونے کا. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے زمانے میں دور دورہ رہا ہے. ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا. ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں، ان کے نیچے نہریں بہا دیں، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخر کار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا. پہلی بات، خصوصی بات قریش سے ہو رہی ہے کہ تم تو جس راستے میں سفر کرتے ہو، آپ تم نے تو دیکھے ہیں کھنڈرات، قومیں تباہ ہوئی ہیں. کیا اس سے زیادہ طاقتور ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ کی پہنچ سے باہر ہو گئے؟ اور ہم نے بھی دیکھے ہیں قوموں کے زوال آتے ہوئے، کتنے عرصہ برصغیر پہ مسلمانوں نے حکومت کی ہے، اور پھر کب جب تختہ پلٹا ہے پوری دنیا پہ، کہ دنیا کے ایک بڑے سیکشن پہ، اس کے بعد کیا تباہیاں آئی ہیں. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم آپ پہ کوئی کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے کہ یہ تو صریح جادو ہے. جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا، no matter what. That's why the Quran always says those of you who believe، تم میں سے جو ایمان والے ہیں، اگر تم ایمان رکھتے ہو. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ آپ ہر چیز دلیل ہوتی ہے آپ کے پاس، بس نظر نہیں آ رہا ہوتا. اور ایک اگر آپ اسی بات پہ اٹک گئے ہیں کہ جب تک دیکھوں گا نہیں مانوں گا نہیں، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر جتنے مرضی معجزے ہوتا جائیں آسمان سے، you will not accept it. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے وہ بہانے بازی کر رہے ہیں، آسمان سے کتاب اتار دیں، آسمان سے اترے اور ہم ہاتھ لگا کے ٹچ کر کے دیکھ سکیں، فرشتہ اترے کتاب کے ساتھ نظر آئے ہمیں فرشتے. وقالوا لولا انزل علیہ ملک، کہتے ہیں وہی سارے اعتراض، اور اللہ تعالیٰ کیسے اعتراضات کے جواب دے رہے ہیں. کوئی ہوگا جس نے بدنیتی سے سوال پوچھے، کوئی ہوگا جس نے سوال برائے سوال پوچھے، تنقید برائے تنقید کی ہے، لیکن کوئی ہے جس کو واقعی میں جواب چاہیے، اس کے لیے جواب موجود ہے. سوال پوچھنے پہ کبھی 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 پابندی نہیں لگا اللہ تعالیٰ. وقالوا، وہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ ملک، کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا. ولو انزلنا ملکا، اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا، لقضی الامر ثم لا ينظرون، تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فرشتے صرف ایک ہی سینیریو میں اترا کرتے ہیں، عذاب لے کے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب وہ خوشخبری دینے گئے ہیں ایک اولاد کی، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ کے نوٹس کر لیا کہ یہ اتنی بڑی فوج یہ بتانے نہیں آ سکتی، یہ بات کیا ہے. اور نے فرمایا کہ ہم پوری قوم تباہ کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فرشتہ چاہیے آپ کو. فرشتے اترا کرتے ہیں جب عذاب آنا ہوتا ہے، اب اتر آتے تو ابھی آپ یہ کہنے کے لیے بچے نہ ہوتے زمین پہ. وَلَوْ جَعَلْنَا، اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے، اور اس طرح انہیں اسی شبہ میں مبتلا کر دیتے جس میں یہ اب مبتلا ہیں.
کبھی کبھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسان ہونے پہ سوال اٹھا رہے تھے، آپ تو ہم جیسے ہیں. وہی تو قرآن کا آرگیومنٹ تھا. ایک نبی بھیجیں آپ میں سے، یو نو ہم، آپ کو پتہ ہے وہ جھوٹ نہیں بولتے، آپ نے دیکھا ہے ان کا کردار، آپ نے دیکھا ہے کہ ساری زندگی انہوں نے کہیں سے تعلیم حاصل نہیں کی. اب یہ قرآن کہاں سے آ گیا؟ اب ہسٹری کیسے جانتے ہیں وہ؟ اگر ہم فرشتے کو اتارتے تو بھی انسانی شکل میں ہوتا تاکہ ہم سے کمیونیکیٹ کر سکے. اس کے علاوہ کون سا راستہ ہے؟ کیسے دیکھ سکتے کوئی ایک انسان فرشتے کو؟ بات نہ ماننی ہو تو 100 بہانے ہیں. سورہ بقرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے گائے ذبح کرنی ہے، انہوں نے بات نہیں ماننی اصل میں، تو اس لیے ہیلے بہانے. کون سے رنگ کی گائے، کس عمر کی گائے، بات زیادہ کلیئر نہیں ہوئی. فرشتے کے آنے کی پہلی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنی اصلی غیبی صورت میں ظاہر ہوتا، لیکن اوپر بتا دیا گیا کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا. یا پھر ہم فرشتہ دیکھتے ہیں موت کے وقت. فرشتہ کیوں نہیں اترا؟ موت کے وقت جو انسان ابھی زندہ ہی ہو جائے لیکن اس پہ موت طاری ہونی ہوتی ہے، وہ فرشتہ دیکھ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر آ جاتا دیکھ لیتے تم تو پھر یہ کہنے کے لیے بچتے نہیں، موت کا وقت آ جاتا تمہاری. دوسری صورت یہ باقی رہے گی کہ وہ انسانی صورت میں آئے. اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے اگر وہ انسانی صورت میں آئے تو اس کے معمور من اللہ ہونے میں بھی تم کو وہی شک رہے گا جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں. فرشتہ بھی انسانی شکل میں آئے گا تو آپ اس کو دیکھ سکیں گے. اور پھر جب وہ کہیں مجھے اللہ نے بھیجا ہے تو آپ کہیں گے آپ یقین نہیں ہے، کیسے ثابت کریں گے کہ اللہ نے بھیجا ہے؟ حالانکہ ثابت کر سکتے ہیں، قرآن ثابت کر رہا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. the very second آیا that got revealed وہیں پہ قرآن نے ثابت کر دیا تھا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہو سکتا. کسی انسان کو، کسی جن کو، کسی مخلوق کو نہیں پتا کہ ایمبریولوجی میں ایک بچے کے ڈیولپمنٹ کے پروسیس سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے، چند ہفتوں میں ایک بچہ کیسے لیچ کی طرح دکھ رہا ہوتا ہے. نو بڈی نیو. ثابت کیا جا سکتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا. اورینٹلسٹ بھی تو ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن صرف اس لیے کہ اس میں سے غلطیاں نکال سکیں، انہوں نے مل جاتی ہیں اپنے دل کے تسلی کے لیے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. کس بات کا مذاق اڑاتے ہیں؟ وہ قیامت کے دن پر اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں. قیامت کے دن کے پہ ایمان کی وجہ سے تو اب سارے ایکٹس ختم کرنے پڑیں گے. اللہ کو حاکم مان لیا کہ حکم اللہ کا چلے گا تو پھر تو اپنی یہ سارے سود بازی اور لوگوں پہ ظلم کرنا یہ سب کچھ بند کرنا پڑے گا. قیامت والے دن کا مطلب ہے کہ آئی ایم اکاؤنٹیبل فار what I do and what I don't do. اور یہ اکاؤنٹیبلٹی مجھ سے جھیلی نہیں جاتی. اصل میں لوگ یہ سچ نہیں بول رہے ہوتے آگے، وہ کہیں نہ کہیں سے آتے. اس لیے اللہ قرآن جب ان کو کہتا ہے نا کہ جھوٹ بولنے والے، تب سمجھ آتا ہے کہ اندر سچ موجود ہے، خود سے بھی جھوٹ بول رہے ہیں اور باہر کی دنیا سے بھی جھوٹ بول رہے ہیں. ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. آپ نے اپنے اندر کی حقیقت جھٹلانی ہے تو پھر آپ تو روز چلتے پھرتے ہیں، ہمیں بھی پتا ہے. آئی ڈونٹ نو کہاں سے ٹریول کر رہے تھے اور وہ کھنڈرات کو، وہ لٹرلی ہم تو وہ ٹریول اسپاٹس ہیں نا، وزٹنگ اسپاٹس ہیں ہمارے لیے. یو ڈونٹ ریئلائز کہ اللہ نے یہی باتیں ہو رہی ہیں قرآن میں کہ اس محل میں رہنے والے بادشاہ کو کبھی نہیں لگا ہوگا کہ میں مر جاؤں گا ایک دن. قل لمن ما فی السماوات والارض، ان سے پوچھیے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ قل للہ، کہہ دیں گے اللہ کا. وہ اللہ پہ ایمان لانے والے. مشرک اسے کہتے ہیں جو اللہ کو مانتا ہے. یہودی عیسائی تینوں اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی خلا موجود ہے اور وہ خلا بھرنا مقصد ہے قرآن کا. ہم سارے مسلمان جو آج جیسے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، ہم تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. بات ختم نہیں ہوئی، بات شروع ہوئی ہے ابھی. اس کے بعد کہیں پہ جا کے تو نہیں گڑبڑ کر دی کی بھی تھی انہوں نے، اور قرآن آ کے درست کرے گا سب. کتب علی نفسہ الرحمہ. اب جس ٹون میں، جس سارے اس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں اور اس کے باوجود کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، خدا نہ خواستہ یہ بت جو ہیں یا فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. اور پھر قرآن ایک جگہ کوٹ کرتا ہے اپنے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں. یہ یہ کون سا درجہ ہے محبت عقیدت کا کہ جو تمہیں لگتا ہے بہتر ہے وہ اپنے لیے، جو تمہیں لگتا ہے ابتر ہے، جو تمہیں لگتا ہے کمتر ہے وہ اللہ کے لیے. اپنے لیے سارے نئے کپڑے کسی اور کو دینے ہوں تو، اللہ کی راہ میں دینے ہوں تو سب سے پرانا سوٹ. مائنڈ سیٹ کی بات ہو رہی، سائیکالوجی کو ہٹ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ. خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ انسان جو ہے وہ خدا نہ خواستہ بیٹیاں کمتر ہیں کسی کی طرح. کتب علی نفسہ الرحمہ. اس بات کا جواب نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ کہ میں نے اپنے اوپر رحمت فرض کر لی ہے.
اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اصولوں پہ چلنے والے ہیں، اصولوں کے مطابق کام کرتے ہیں۔ کس نے سیٹ کیے ہیں وہ اصول اللہ تعالیٰ کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے خود کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے خود پہ لازم کر لیا ہے رحمت کو، لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، اس کے لیے he will surely gather you all in the day of standing، وہ جو کھڑے ہونے کا دن ہے، لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم سب جب قیامت کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے دماغ میں صرف سزائیں آتی ہیں، ہمارے دماغ میں صرف ناانصافی آتی ہے، ہمیں لگتا ہے ظلم ہو گیا، قیامت کا دن ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے خود پہ رحمت لازم کر لی ہے، اس رحمت کا تقاضا ہے کہ ایک دن سب کو کھڑا کیا جائے اور ہر انسان کے ساتھ انصاف ہو۔ وہ اپنی رحمت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الرحیم، اپنی رحمت میں لے لے گا جنت میں۔ اور ایک دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے کہ اس دنیا میں آپ جو باتیں کر رہے ہیں بنتی تو سزا ہے، لیکن اس نے خود پہ رحمت لازم کر لی ہے، اب وہ آپ کو جواب دے گا قیامت کے دن۔ Now you will see him face to face at the day of judgment، پھر دیکھ لیجیے گا جواب۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ مانتے نہیں ہیں۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے اسی کا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ قل، آپ ان سے پوچھئے، اغیر اللہ اتخذ ولیًا، کیا آپ نے اللہ کے سوا کوئی ولی بنا لیے ہیں؟ فاطر السماوات والارض، اس اللہ کے سوا جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ وہ ہوا یطعم، وہ جو تمہیں رزق دیتا ہے، ولا یطعم، اور رزق لیتا نہیں ہے۔ ایسے خالق بنا لیے ہیں جو تم سے پیسے وصول کرتے ہیں ہر چھوٹی بڑی بات پہ، نذرانے وصول کرتے ہیں۔ قل، آپ ان سے فرما دیجئے، انی امرت، مجھے حکم ہوا ہے، ان اکون اول من اسلم، میں سب سے پہلے سر جھکانے والا ہو جاؤں، ولا تکونن من المشرکین، میں بہرحال مشرکوں میں شامل نہ رہوں۔ آپ نے جو کرنا ہے کیجیے، I will be the first Muslim، I will be the first one to surrender to him۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے نا 400-500 لوگ یا 4-5 لوگ غلط راستے جا رہے ہوں تو ہمیں لگتا ہے کہ اچھا میرے اکیلے سے کیا فرق پڑتا ہے، لیٹس جوائن دیٹ۔ آپ اکیلے بھی ہیں تو سب سے پہلے سرنڈر کرنے والے ہو جائیں۔ قل انی اخاف، آپ ان سے فرما دیجئے، بے شک مجھے خوف ہے، ان عصیت، کہ اگر میں نے نافرمانی کی، ربی، اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، مجھے بہت عظمت والے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلوا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آج کی جو ویڈیو پوسٹ ہوئی ہے ہماری یوٹیوب پہ، اٹ از اباؤٹ دیٹ۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ خدا نہ خواستہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر ان سے بھی کوئی غلطی ہوگی تو قیامت والے دن آپ کو خود جواب دینا پڑے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہونے کا مارجن نہیں ملے گا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول ہونے کا مارجن نہیں ملے گا۔ اپنے منہ سے بول رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بلوا رہے ہیں۔ When we look at him in that light، respect کہاں آ جاتی ہے آسمانوں پہ۔ اب آپ محبت کرتے ہیں، اب آپ ریلیٹ کر پائیں گے۔ وہ جو ہمیں پتہ چلتا ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام 100 بار استغفار کیا کرتے تھے، پڑھا نہیں کرتے تھے، فرق ہے دونوں باتوں میں۔ اور وہ رسم نہیں تھی، انہیں واقعی خوف تھا کہ غلطیاں ہو گئی ہوں گی چلتے پھرتے۔ قل انی اخاف، ان سے کہیے مجھے ڈر ہے، میں نے نافرمانی کی تو مجھے عذاب آ جائے گا۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پہ اللہ نے بڑا رحم کیا۔ وذالک الفوز المبین، اور اصل اور بڑی کامیابی تو وہی کامیابی ہے۔ من یمسسک اللہ، آپ ان سے پوچھئے تو صحیح، اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی ہے؟ فلا کاشف لہ الا ہو، جو تمہیں اس نقصان سے بچا لے، جو تو وہ مصیبت تم سے ٹال دے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تمہیں بھلائی پہنچانا چاہے، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کہ ہر خوف سے آزاد نہیں کر دیا اس آیا نے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پہ پورا اختیار رکھتا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، بڑی حکمتوں والا، خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری زندگی سے مکمل طور پہ شرک نکل جائے، ہم اس کی عبادت میں آ جائیں، اس کی بندگی میں آ جائیں، وہ جو بندگی کے لائق ہے، وہ جو عزتوں والا رب ہے اور عزتیں دینا جانتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔